الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا. آپ علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی نام نامی کا ذکر ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر کیا جاتا ہے اور کسی بھی مسلک سے، فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، علماء کرام ہوں، وہ سب سیرت النبی کی محفلیں کرتے ہیں، اس کے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، محافل نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر گلی میں، ہر کوچے میں، قریہ قریہ، بستی بستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے طور طریقوں کا چرچا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انسان یعنی بشر بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. جس طرح میں اور آپ انسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک بشر اور لوگوں کے درمیان آئے. جس طرح دیگر لوگ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور دیگر سارے معاملات انسانوں والے انجام دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے. نور چونکہ
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہستی ہے اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نورانی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے وہ بشر یعنی انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر حیثیت سے ہمیں مختلف ہدایات آپ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اولاد کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، نانا کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری، اسی طرح داماد کی حیثیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو، شوہر کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کی زندگی کے پہلو، اسی طرح والدین سے کس طرح حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ رضاعی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی، ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کس طرح کا معاملہ اختیار کیا، یعنی زندگی کے ہر قدم پر ہر حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر کوئی نانا ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ وہ اپنے نواسوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے، سیرت سے ہمیں اس کی بھی مثالیں ملتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا سسر ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، ہر حوالے سے اگر وہ اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ چند مثالیں آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنوں کے ساتھ انتہائی محبت سے اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور انتہائی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور رحم دلی کا معاملہ اپنوں پر اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کے ساتھ اس طرح کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا کہ جو شخص ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرے تو اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ دوبارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں۔ اگر کوئی دائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ سے گفتگو کرتا تو آپ علیہ السلام صرف اپنا چہرہ اس کی جانب نہیں پھیرتے بلکہ سارا کا سارا جسم اس کی جانب متوجہ کر لیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی بائیں جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا اور بات کرتا تو آپ علیہ السلام صرف اپنا چہرہ پھیرنے کے بجائے پورا جسم اس کی جانب متوجہ کرتے، اور اگلا فرد یہ محسوس کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے اور اسی سے سب سے زیادہ اس کو پسند کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ کو پکڑ کر رکھتے، یہاں تک کہ وہ شخص خود اپنے ہاتھ کو جدا کر لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پیچھے کی جانب نہیں کھینچتے۔ یہ آپ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ معاملہ تھا۔ لیکن جب دشمنان اسلام کا معاملہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتہائی سخت رویہ اختیار کرتے، اور دشمنان اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے انتہائی رعب اور دبدبہ ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو ایک دبدبہ اور رعب کی کیفیت ہوتی جو دشمنوں کے اوپر طاری ہو جاتی۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ عراش نامی قبیلہ ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، عراشی شخص ہے، وہ عراش قبیلے سے مکہ کی جانب آتا ہے۔ مکہ میں اس کے پاس کچھ اونٹ موجود ہیں، وہ اونٹ بیچنے کی صدا لگاتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے اونٹ خریدے۔ تو ابو جہل جو دشمن اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، وہ اس عراشی کے پاس آتا ہے اور اس عراشی سے کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اونٹ تم مجھے بیچ دو، میں تمہیں اچھے دام دوں گا اور زیادہ پیسے دوں گا، تم مجھے فروخت کر دو۔ وہ عراشی خوش ہوتا ہے اور ابو جہل کو وہ سارے کے سارے اونٹ بیچ دیتا ہے، لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ تم 1-2 دن کے بعد مجھ سے پیسے لے لینا۔ اب وہ ابو جہل اونٹ لے کر گھر چلا جاتا ہے، وہ عراشی
بار بار ابو جہل کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میرا حق ہے، مجھے میرا حق دو، مجھے وہ پیسے دو تاکہ میں اپنے قبیلے کی طرف دوبارہ جاؤں۔ لیکن ابو جہل مسلسل ٹال مٹول کا معاملہ اختیار کر رہا ہے اور وہ اراشی کو پیسے نہیں دے رہا۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ اراشی کسی اونچے مقام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے، صدا لگاتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عرب کا کوئی باشندہ ایسا ہے کہ جو مجھے میرا حق دلوائے، اور جائے ابو جہل کے پاس اور اس سے اونٹوں کی جو رقم ہے وہ مجھے دلوائے۔ تو مشرکین مکہ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو کچھ آپ یہ سمجھے کہ کھیل سوچتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو اور ابو جہل کو آپس میں کسی طرح لڑوا دیا جائے۔ تو وہ اراشی کو بلاتے ہیں، اراشی مشرکین مکہ کے پاس آتا ہے۔ مشرکین مکہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں گھر ہے، تم اس گھر کے اندر جاؤ، اس گھر میں محمد نامی ایک شخص ہے، وہ تمہارے اس معاملے کو حل کرے گا، اس کے سامنے اپنا سارا معاملہ بیان کرو۔ تو وہ اراشی خوش ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر آتے ہیں، پورا معاملہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے اپنے اونٹ فروخت کیے، وہ مسلسل ٹال مٹول کا معاملہ کر رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، آپ مجھے میرا حق دلوائیں۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، محمد اس کا نام ہے، وہ تمہیں تمہارا حق دلوائے گا۔ اور وہ مشرکین مکہ وہ ایک قاصد کو بھی روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ اس اراشی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ محمد اور ابو جہل کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے اور کس قسم کی لڑائی ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، جا کر دیکھ کر آؤ اور پھر ہم تک وہ بات پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اراشی کو لیتے ہیں، ابو جہل کے مکان پر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں کہ محمد۔ ابو جہل انتہائی حیران ہوتا ہے اور تعجب کے ساتھ کہتا ہے کہ محمد تم میرے دروازے پر آئے ہو، اور فوراً گھر سے باہر آتا ہے۔ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں اراشی کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کہ محمد کیا معاملہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اس اراشی کے اونٹ خریدے اور اس کو پیسے بھی نہیں دیے، جاؤ گھر کے اندر اور جو بھی پیسے تمہارے پاس ہیں، جو بھی اس کی قیمت ہے وہ لے کر آؤ۔ ابو جہل گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ پیسے لے کر آتا ہے اور اس اراشی کو لا کر تھما دیتا ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ کا قاصد ہوتا ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پلٹتا ہے اور دوبارہ سے ان افراد کی طرف جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم تو ابو جہل کو بہت بڑا بہادر سمجھتے ہو، میں نے آج اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل تو بہت بزدل نکلا۔ محمد اس کے پاس گیا، محمد نے اس سے کہا کہ جاؤ پیسے لے کر آؤ، وہ اس طرح گھر کے اندر داخل ہوا جیسے کہ ایک بے جان شخص ہو، گھر کے اندر گیا، پیسے لا کر محمد کو دے دیے، اراشی کو دے دیے۔ ابو جہل کچھ دیر کے بعد مشرکین مکہ کی محفل کے اندر آیا تو مشرکین مکہ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا، تم تو بہت زیادہ بزدل نکلے۔ تو ابو جہل نے اس وقت یہ کہا کہ جب محمد میرے دروازے پر آیا، اس نے مجھے پکارا، تو اس وقت میرے جو دل کی کیفیت تھی مجھ پر ایک خوف طاری ہوا، اور جب محمد نے مجھے یہ بات کہی کہ جاؤ اور پیسے لے کر آؤ، تو میں ایسا ہو گیا جیسے کہ میرے جسم کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کہتا جا رہا ہے میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت تھے، ایک ایسے انسان، ایک ایسے بشر تھے کہ دشمن اسلام جب بھی ان سے ملاقات کرتا تو اس کے اوپر ایک خوف، ایک دبدبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی کیفیت کا طاری ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے وہ فوراً اس کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنوں سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے، اسی طرح یتیموں سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے، یتیموں کا والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرنے والے تھے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن اچھا لباس پہن کر خوشبوؤں سے معطر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام پر آپ علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں انتہائی خوشنما اور بہتر اور اچھا اور عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور آپس میں کھیل میں مشغول ہیں۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے سامنے منظر آتا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ خراب کپڑے پہنا، پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھتے ہیں، اس بچے کے پاس جاتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہے ہو اور تم نے کوئی نیا لباس نہیں پہنا؟ تو
تو بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ آپ جائیں، میں کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے دوبارہ پوچھتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے اندر شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور شہادت کے مرتبے پر سرفراز ہوئے۔ میری والدہ نے دوسری شادی کی، میرا جو دوسرا باپ ہے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور عید کا دن ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ اور وہ بچہ اور زیادہ رونے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور جس طرح وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی بے انتہا آنسو بہتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہیں اپنے گھر پر لے کر جاؤں اور تمہارے بھائی جو ہیں وہ حسن و حسین ہوں، تمہاری والدہ وہ عائشہ صدیقہ ہوں، تمہاری بہن وہ فاطمہ ہو اور تمہارے والد وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب یہ بچہ یہ الفاظ سنتا ہے، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا اور حضرت فاطمہ کا نام سنتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ رسول اللہ ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھاتے ہیں، وہ معصوم یتیم بچہ ہے، گھر میں آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آج اللہ رب العالمین نے تمہیں اس خوشی کے موقع پر ایک بیٹا دیا ہے، ایک اولاد دی ہے، لہذا تم اس کو لے کر جاؤ، اس کو اچھا لباس پہناؤ، اس کو نہلاؤ اور اس کو بھی دوسرے بچوں کی طرح عید کی خوشی کے دن کے لیے تیار کرو۔ یعنی وہ یتیموں کے والی تھے، یتیموں سے بے انتہا محبت رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ربیع الاول کے مہینے میں جن کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہوا۔ ہر گوشے میں، ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں اختیار کرنے کے لیے، ہمیں اس میں نقش قدم پر چلنے کے لیے مختلف پہلو ملتے ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر کوئی ایک سیرت کی کتاب لیں، اس کا مطالعہ کریں، بار بار اس کو پڑھیں کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں ان سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے والدین سے بھی زیادہ، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ، تمہارے مال سے بھی زیادہ، تمہاری ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل کے اندر اگر میری محبت پیدا ہو جائے تو ہی تم جو ہے ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر آ سکتے ہو اور تم مومن کہلا سکتے ہو۔ لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے گوشوں کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک یتیموں کے والی بن کر زندگی گزاری، اسی طرح بہترین شوہر بن کر بھی زندگی گزاری۔ واقعات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم دونوں کہیں باہر جائیں اور دوڑ کا مقابلہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ کم عمر ہے اور ان کا جسم بھی چھوٹا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ جاتی ہے اور مقابلہ جیت جاتی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کئی سال گزرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ چلو دوبارہ سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کچھ عمر ان کی بڑھ چکی ہوتی ہے، جسامت بھی بڑھ جاتی ہے، دوبارہ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ جو پہلے تم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا اور تم جیتی تھی، آج میں نے تم سے اس کا بدلہ لے لیا۔ یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انتہائی محبت کا معاملہ اختیار کرتے تھے، انتہائی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ،
یہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر کچھ حبشی غلام آئے ہیں، وہ کچھ کرتب دکھا رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کرتب کو دیکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لیتے ہیں، ایک پورا مجمع ہے وہ اس کرتب کو دیکھ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تو اس طرح نظر نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ اب دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر دیکھتی ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ عائشہ کیا تمہارا جی بھر گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، ابھی جی چاہتا ہے کہ اور بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں اپنی اہلیہ کی محبت میں، اور اسی طرح وہ کندھے کے اوپر بیٹھی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص اپنا کندھا اپنی بیوی کے لیے جھکائے تو کہیں گے کہ یہ تو بیوی کا غلام بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود تھک جاتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اب میرا جی بھر گیا ہے اور میں تھک گئی ہوں، لہذا اب آپ مجھے اتار دیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کی طرف پلٹ آتے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ معاملہ ہوتا ہے، شوہر اور بیویوں کے درمیان کچھ معاملات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل ان سے محبت سے بات کر رہے ہیں، وہ کچھ اونچی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے والد ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ اے میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے محبت کی جانی چاہیے اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی سب سے اولین ترجیح ہے، تم ان سے اس قسم کا کیسا معاملہ کر رہی ہو، اونچی آواز سے ان سے بات کر رہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح غصے کی کیفیت میں اور اسی طرح اپنے والد کو بھی جواب دیتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر جیسے مارنے والا انداز ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ جاتے ہیں اور حضرت عائشہ کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ڈر جاتی ہیں، سہم جاتی ہیں اور جا کر کونے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر تم گھر جاؤ، ہمارا معاملہ ہے، ہم خود اس کو نمٹا لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ عائشہ دیکھو میں نے آج تمہیں کس طرح تمہارے والد سے بچا لیا، وہ تمہیں مارنے والے تھے لیکن میں آگے بڑھ گیا اور میں نے تمہیں بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جملے پر مسکرا دیتی ہیں اور پھر محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے آپ سے اونچی آواز میں بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے ایک باپ کی حیثیت سے زندگی گزاری، ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزاری، یتیموں کے والی کی حیثیت سے زندگی گزاری، دشمنوں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر ایک رعب اور ایک دبدبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا طاری ہو جایا کرتا تھا، نانا کی حیثیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان تمام پہلوؤں میں ہمارے لیے ایک اسوہ موجود ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اسوہ ہے۔ ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، عموماً جو دہریے ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ یہ اعتراض اسلام کے اوپر کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے پاس کوئی نبی آیا اس طرح ہمارے پاس بھی نبی آیا، جس طرح تم اپنی نبی کے مطابق زندگی گزارتے ہو، ان کی تعلیمات پر چلتے ہو، اسی طرح ہم بھی اپنے نبی کی تعلیمات پر زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے نبی کے حوالوں سے زندگی گزارتے رہیں اور تم اپنے نبی کے مطابق چلو۔ تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا، ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی، وہ اٹھا لیے گئے آسمان کے اوپر نوجوانی کی زندگی میں، یعنی ان کی زندگی میں ہر پہلو کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی اسوہ، کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بھی اگر زندگی دیکھیں تو ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں کوئی رہنمائی اس کے اندر نہیں ملتی، بعض چیزوں کی رہنمائی تو ملتی ہے لیکن اکثر چیزوں کی رہنمائی نہیں ملتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بشر ہیں کہ ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے ایک اسوہ موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے، لہذا ان کی تعلیمات کو اختیار کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جس طرح انہوں نے لوگوں سے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کی، جس طرح بھائی چارگی کا معاملہ اختیار کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نوجوانوں کی تربیت کی، اسی طرح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تشریف فرما ہے، اور نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ سوال سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، دیگر صحابہ وہ بیٹھے ہیں، وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی محفل کے اندر ہو اور اتنی بری بات تم کہہ رہے ہو، یہ کس قسم کی بات تم کہہ رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ان کو رہنے دیں، ان کو قریب بلاتے ہیں۔ وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آؤ میرے برابر میں بیٹھو۔ جب وہ برابر میں بیٹھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو انتہائی میٹھے انداز میں کہتے ہیں کہ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ عمل کرے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، کوئی تمہاری پھپھی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ اختیار کرے؟ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں ہرگز یہ معاملہ یہ پسند نہیں کروں گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے ذہن کو اپیل کرتے ہوئے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ اس کی تربیت ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اور اس کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ حیا کے دامن کو یہ ہمیشہ پوری زندگی تھامے رکھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ جب تک وہ زندہ رہا کبھی بھی اس نے کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی برا اور بدکار شخص بھی ان کے پاس آتا تو وہ ان کی محبت کے اندر گرفتار ہو کر جاتا، اس سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے، اس سے بھی محبت سے پیش آتے۔ کہ اس میں ہمارے لیے اسوہ ان واقعات کے اندر ہے کہ ہم بھی اگر دیکھیں کہ مسجد کے اندر کوئی شخص اگر آتا ہے، وہ اگر برا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، وہ کوئی ایسا لباس پہنا ہے کہ جو عیب دار لباس ہے، وہ اگر پہلی صف کے اندر بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے تسلیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوے کے اندر، ان کی سیرت کے اندر ہمارے لیے اسوہ موجود ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، زندگی کا مطالعہ کریں اور انہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی ایک کتاب ضرور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔